بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے قریب 10 سال پرانی بات ہے جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا اور مکان مالک بہت ہی بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا، اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی، یا کہہ دیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اگلے دن میں اور والد صاحب اور میرا بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب نے بتا دیا تھا۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے گھر موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، یعنی یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نہیں تھی۔ پلاٹ تھے اور کہیں کہیں اکا دکا مکان نظر آ رہے تھے۔ بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نوسط محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی بات والد صاحب کی بولی۔ ابو، آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بھی بالکل خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے سے کچھ گیندے کے پھول کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے تھے۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم سامان ساتھ لے کر گھر پہنچے، مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کی بجائے گڑانے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا، اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر 1 دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔
رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں میں جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی ایک شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس کی وجہ سے وہ بلی سر سمیٹ بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، پھر یہ بلی وہ سری لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو وہاں دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلے تو ہمیں دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب ہی مسلسل ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی کی عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں۔ سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی۔ ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر گھر آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور انہوں نے واش روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ سٹوری کے باقی حصے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔